مفتی زاہد حسین کے بیانات کے لیے مفتی زاہد حسین آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مفتی زاہد حسین آفیشیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوہاٹ سے مولانا مجاہد صاحب نے سوال کیا ہے کہ لوگ قسطوں پر چیز خرید کے نقد بیچ دیتے ہیں، پھر مدت پوری ہونے پر ادائیگی نہیں کر سکتے. بیچنے والا پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے، اس کے پاس نہیں ہوتے. بیچنے والا کہتا ہے کہ فلاں سے مثلاً قسطوں پر گاڑی خرید کے نقد بیچ دو، پھر میرا قرض ادا کر دو. کہ ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ دیکھیے گا، وہ جو مدت پہلے سے طے ہوتی ہے اس پر ادائیگی کرنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر ادائیگی کی طاقت ہو پھر بھی کوئی شخص ادائیگی نہ کرے تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں وعید آئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، مطل الغنی ظلم، کہ غنی شخص کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر کسی کے پاس نہ ہو تو پھر مالک کو چاہیے کہ وہ جو بیچتے ہیں، اور اس کو چاہیے کہ وہ مہلت دے دے، اس کو چاہیے کہ وہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے. اور جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ اس سے کہتا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کرو، فلاں سے کوئی چیز قسطوں پر خرید کے نقد بیچو، میرا قرض ادا کر دو، اس کو قسطیں ادا کرتے رہو، تو ایسا کرنا جائز ہے. دیکھیے کہ تھرڈ پارٹی آ گئی تو درمیان میں تھرڈ پارٹی سے اگر وہ اس طرح کا خریدتا ہے اور پھر جو ہے نا اس کا نقد بیچ کر اس کو قرض ادا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرض تو بڑھ جائے گا اس پر، لیکن ہمارا شرعاً ایسا کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ آج کل پاکستانی کرنسی مسلسل گر رہی ہے. کوئی دوسرے کو قرض دیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ 1 سال بعد اگر اتنے ہی پیسے ملیں گے تو اس کی ویلیو کافی کم ہو چکی ہوگی. اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اتنے پیسے میں دے رہا ہوں آج، اتنے پیسوں کے جتنے ڈالر یا سونا آتا ہے واپسی پر آپ اتنے ڈالر یا سونا مجھے دیں گے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بابا دیکھیے گا، یہ کہنا کہ میں آپ کو ابھی پیسے دے رہا ہوں اور پھر آپ اس کے بدلے میں مجھے ڈالر دیں گے یا سونا دیں گے، یہ تو بات درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات کہ کرنسی گر رہی ہے، 1 سال بعد 2 سال بعد اس کی یہ ویلیو نہیں ہوگی. دیکھیے گا، قرض تو ہوتا ہی تبرع ہے، یہ تبرع کا نام ہے. یہ اس میں تو ثواب کی نیت ہوتی ہے، تبرع ہی ہوتا ہے، تو تبرع میں تو یہ تو برداشت کرنا پڑے گا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ اتنے جو ہے نا آپ کو اتنے مسئلہ، وہ کہتا ہے مجھے 1 لاکھ پاکستانی پیسوں کی ضرورت ہے، تو اسے یہ کہہ دیں، اسے پاکستانی پیسے دینے کے بجائے اس کو 1 لاکھ کے آج کل جتنے ڈالر آتے ہیں وہ اتنے ڈالر اس کو دے دے، یا 1 لاکھ کا جتنا سونا آتا ہے اس کا سونا اس کو قرض دے دے، اور پھر اسے کہے کہ آپ جتنے ڈالر میں آپ کو دے رہا ہوں اتنے ڈالر مجھے واپس کر دے، یا اتنا سونا مجھے واپس کر دے. بس اب واپسی پر پھر اتنے ڈالر یا اتنا سونا واپس کر سکتے ہیں. ایسا کرنا تو جائز ہے، لیکن پہلی جو صورت ہے اس سے بچنا وہ شاید صورت ٹھیک نہیں ہے. حبیب بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک لڑکے کا نکاح ایک لڑکی سے ہو جائے، اس کے بعد ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے وہ لڑکا مر جائے تو کیا اس لڑکے کا باپ اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ دیکھیے گا، جو ہی کسی لڑکے یا لڑکی کا آپس میں نکاح ہو جائے تو نکاح ہوتے ہی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ جو لڑکا ہے اس پر اس لڑکی کے اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں، اور اس لڑکی پر اس لڑکی کے اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں. اصول سے مطلب اوپر کا جو سلسلہ ہوتا ہے، باپ دادا پردادا نقردادا سکردادا الی آخرہ، یا دادی پردادی نقردادی سکردادی الی آخر دادی وغیرہ ذالک. اور فروع سے مراد بیٹا پوتا پڑپوتا نقرپوتا سکرپوتا الی آخر، یا پوتی پڑپوتی نقرپوتی الی آخر، یہ جو ہے نا سلسلہ ہوتا ہے. تو اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں. تو
جب نکاح ہو جائے تو فوراً جو ہے نا اس لڑکے کا باپ جو ہے نا اس لڑکی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے. تو یہاں پر نکاح ہو چکا ہے تو نکاح ہوتی ہی اس لڑکے کا باپ اس لڑکی پر حرام, رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام. اگر جو اجتماعی تعلق قائم نہ کیا ہو لیکن اب ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو حرام ہو گئے, اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وہ نکاح نہیں کر سکتے. لہٰذا وہ اس شخص اس لڑکے کا باپ اس لڑکی سے ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں کر سکتا. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.